بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خطاب کا موقع نہیں ہے اور یہ خطاب کے لیے مجلس بھی نہیں ہے۔ آج ہم سب ایک اہم مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں اور ایک نسبت کے تحت جمع ہوئے ہیں، اور وہ نسبت ہے دارالعلوم دیوبند۔ چیزوں کی اہمیت نسبت سے بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام کپڑا ہے، مگر جب وہی کپڑا قرآن کریم کا غلاف بن جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ وہی کپڑا، وہی دھاگا جب خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً ہم سب مدارس اسلامیہ کے تئیں بڑا کام کر رہے ہیں۔ ادارہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، طالبان علوم نبویہ پر وہ ادارہ محنت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبہ سے ہے۔ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو جب ناکامی ہوئی، علماء کرام نے اپنے رخ کو دوسری طرف موڑ دیا۔ آپ اگر غور کریں گے، پوری تاریخ کو پڑھیں گے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت علماء کرام مسجدوں سے، مدرسوں سے، ہر جگہ نکل کر، یہاں تک کہ خانقاہ میں جو صوفیاء تھے وہ بھی نکل کر، ان کے ہاتھوں میں تلوار تھا اور انگریزوں کے خلاف وہ سبھی پنجہ آزمائی کر رہے تھے۔ مگر جب 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے علماء کرام نے جہاں اس طرح کے امور پر توجہ دی، شاملی کے میدان میں، اس طرح یہ پوری تاریخ ہماری ہے انگریزوں سے پنجہ آزمائی کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ علماء نے اپنے روح کو بدل کر کے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے کا ایک مقصد جہاں یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف ہماری فوج تیار ہو، وہ لوگ جو اس ملک کو لوٹنا چاہتے ہیں، ہم ان کے خلاف میدان میں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں، ایک مقصد یہ تھا۔ مگر صرف یہی مقصد نہیں تھا، اس وقت پوری کوشش یہ چل رہی تھی کہ ایک ملک، ایک قانون، یعنی ملک بھی انگریز کا ہو اور اس کے علاوہ اس ملک کو مکمل طور پر عیسائیت کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ مسلمانوں کے علاوہ دیگر قوموں کے ساتھ بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے جب ایک سر کئی جگہ جھکتا ہے تو وہاں بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے کہ جس نے سر کو ایک ہی جگہ جھکایا ہے وہ کسی اور جگہ جھکانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ عیسائیت کے رنگ میں رنگنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ اس وقت علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند کو قائم اس لیے بھی کیا تھا تاکہ ہمارے پاس جو نسل تیار ہو وہ ایسی نسل ہو، وہ ایسی فوج ہو کہ جہاں میدان میں ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کریں، اس کی فکر و تہذیب کا بھی مقابلہ کر سکیں اور عیسائیت کو یہاں سے بوریا بستر سمیٹنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اور یہی ہوا۔ آپ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی تاریخ کو پڑھیے، کس طرح سے انہوں نے مناظرہ کیا، مقابلہ کیا، اور پھر جو تحریک بڑی زور و شور سے اٹھ رہی تھی وہ تحریک وہی ختم ہو گئی۔ اسی کے ساتھ معاشرتی اصلاح، سماجی اصلاح، یہ سب اہم مقاصد تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اس گئے گزرے ماحول میں بھی
یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی مدرسے الحمدللہ اسی نسبت پر اسی فکر پر چل رہے ہیں، اور 100% نہیں تو الحمدللہ ہم کامیاب ضرور ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد یقیناً بڑے اکابر تھے، علماء تھے۔ اس وقت عام لوگوں کے ساتھ ان کا ربط بڑا مضبوط تھا، مگر جو حالات آئے اور وہ علماء کرام، وہ مدارس اسلامیہ کے پروردہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اس ملک کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے، اور اس ملک کو عیسائیت کے رنگ میں رنگنے سے بچانے کے لیے، انہی علماء کرام کے خلاف، انہی مدرسوں کے خلاف ترچھی نگاہوں سے انہیں دیکھا جانے لگا۔ دہشت گردی کا الزام اور نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر طاقتیں وہ تھی جو کہ حکمرانوں کے زیر اثر یہ طاقتیں بڑی اور بڑی۔ ایسے موقع پر ہمارے علماء کرام نے، بزرگوں نے رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کو قائم کیا۔ اس وقت 1415 ہجری میں پورے ہندوستان کے جتنے بھی مدارس ہیں ان تمام مدارس کو بلایا گیا دیوبند میں، اور اس نمائندہ اجتماع نے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمارا ایک متحدہ نظام ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ملک بھر میں ریاستوں میں اس کی شاخیں قائم کی گئی۔ بہار میں بھی اس کی شاخ قائم ہوئی 2008 میں۔ پھر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرتضیٰ ان کو صدر بنایا گیا۔ ان کے زیر صدارت پر الحمدللہ کاموں میں بڑا اضافہ ہوا، اور بلکہ شروع سے کام کا آغاز کیا گیا جو بہت دور تک پہنچا۔ ان کے انتقال کے بعد، ان کی رحلت کے بعد حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب کو صدر بنایا گیا، اور پھر ناچیز کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ ابھی پچھلے سال یعنی ابھی سالانہ امتحان میں 2351 بچے اجتماعی امتحان میں شریک ہوئے، یعنی دارالعلوم دیوبند کی جانب سے جو رابطہ مدارس بہار ہے، رابطہ مدارس بہار کے پلیٹ فارم سے ایک امتحان بورڈ ہے جس میں 5 اضلاع میں بڑے منظم انداز میں امتحان کا نظام بنایا گیا، اور 2351 بچے اس میں شریک ہوئے۔ جہاں جہاں یہ نظام بنایا گیا الحمدللہ وہاں کے تعلیمی نظام میں بڑی بہتری آئی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس امتحان کے نظام سے فائدہ کیا ہے، تو نے ان سے یہ کہا کہ ایک مدرسے میں سالانہ اور ششماہی امتحان ہوتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کو ایک شوق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے مدرسے میں ہم اول نمبر یا 2 نمبر ہم لائیں گے تو ہمیں امتحان و اکرام سے نوازا جائے گا، انعام سے نوازا جائے گا۔ اب ذرا یہ سوچیے کہ ضلع پیمانے پر اگر یہی نظام بن جائے اور وہ طالب علم یہ سوچے کہ میرے مدرسے کا نام روشن ہوگا، میرا نام روشن ہوگا، میرے اساتذہ کرام کا نام روشن ہوگا، تو یقیناً وہ اور زیادہ محنت کرے گا۔ اس کی وجہ سے جن اضلاع میں یہ نظام ہے وہاں نظام تعلیم و تربیت میں بڑی بہتری آئی ہے۔ یاد رکھیے طاقتیں جب منتشر ہو تو وہ طاقت نہیں کہلاتی ہے، اب وہی طاقتیں جب یکجا ہو جاتی ہے تو پھر وہی طاقتیں کامیاب طاقتیں کہلاتی ہیں۔